عمران خان یا نواز شریف؟ یعنی ایڈا اچھا انٹرویو ہویا تو ہوں تسی اخیر تے میں چھتر پاؤ. میں نے پھر کہہ دیا میلاؤ. کس طرح کا وکیل آ گیا. مجھے زیادہ نہ ان کی یاد دل. میلاد ہونے چند دنوں کی گل ہے، کچھ زیادہ پرانی گل نہیں. میرا معصوم کلائنٹ ایک دکان سے اینک لوان گیا، انہوں نے دا منہ ویکھ کے گڈی دیاں لائٹاں لا دتیاں. ہلو السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار، جی آئنو پخیر اگلے کئی فہالو کا حبیبی مائی فرینڈس چھا حالو جتنے پیر ہوتی خیر. میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا دوست علی اسلم. ویئرس، آج ہمارے ساتھ جو سیلیبریٹی موجود ہیں، اگر ہم آپ کو ان کا تعارف کروانا چاہیں تو میرے خیال میں جن کے کئی سال لگے ہوں، ان کا تعارف چند منٹوں میں چند لمحوں میں کروانا بالکل ناجائز ہے. پاکستان ڈرامہ انڈسٹری، جس کو ہم تھیٹر انڈسٹری کہتے ہیں، تھیٹر انڈسٹری میں انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ بتا دی. اور ایک اور جو ان شخصیت میں سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ڈے فرسٹ سے کامیڈی کا جو سٹائل ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہی رہا ہے. اس وکیل صاحب نے آکھو کہ اپنی جگہ تے کھلو. چلا جائیے. وہ خدا دیا بندیا، وہ 7 رفتی وکیل ہے. اور ہم نے ایسا سنا ہے کہ ایک دو ڈراماز میں انہوں نے وکیل کا رول کیا، اور اس میں بھی ان کے اوپر کافی لوگوں نے اعتراضات کیے، خاص طور پہ وکلا نے، کیونکہ وہ ڈرامہ پورے ورلڈ میں ان کی شہرت جو تھی وہ ایسے آسمانوں کو چھو گئی. اتنا اچھا انہوں نے کریکٹر کیا. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جواد وسیم صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بھی السلام علیکم. میں نے سمجھا تھا کہ آپ تعارف ہی کراتے رہیں گے، انٹرویو پھر اگلی دفعہ کہیں ہوگا. سر ہم نے تو بالکل چھوٹا سا مائنر سا آپ کا جو ہے انٹرو کروایا ہے. ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن کروا سکیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا ٹائم دیا ہے انڈسٹری کو. جواد صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا انڈسٹری میں آنا کیسے ہوا؟ یہ ایک یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں. نہ میری فیملی کو پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے، نہ وہ ادھر لے جانا چاہتے تھے، اور نہ ہی میں آنا چاہتا تھا. میں بھی شروع سے مذہبی تھا ذہنی طور پر، اور سنجیدہ، نہ مذاق نہ دوستوں سے شرارتیں بچپن میں. لیکن وہ کیا ہوا کہ ایک 8th کلاس میں ہمارے اسکول میں کوئی ڈیبیٹ تھی، تو میری امی نے مجھے نا تقریر لکھ کے دی کہ تم بھی کچھ دنیا میں آپ بالکل ہی بیٹھے رہتے ہو. تو پھر انہوں نے لہجہ بتایا کہ ایسے کرو، ایسے پڑھو، اس کو سٹریس دو، اس کو پو دو. پھر انہوں نے اس میں شعر لکھے علامہ اقبال صاحب کے، اور کہا اس کو یوں پڑھنا ہے، یوں پڑھنا ہے، یوں پڑھنا. تو مجھے نا وہ لہجوں کا اور ایکسنٹ کا اور وہ ڈرامہ بولنے کا ایک شوق پیدا ہوا. پھر 9th میں نے اسی طرح تقریر کی. پھر 10th میں، پھر فرسٹ ایئر میں چلے گئے تو وہاں ڈرامہ تھا، ایک ڈرامہ سوسائٹی تھی، وہاں میں جانا شروع ہو گیا. وہاں میوزک بھی ہوتا تھا، گاتا بھی تھا. تو لیکن وہیں جو ڈرامے کا فیصلہ ہو گیا. کالج میں ڈرامہ تھا، صوفی نثار صاحب تھے ہمارے استاد. تو انہوں نے کہا یار تم شعر بڑے اچھے پڑھتے ہو، تو ایک رول ہے اردو اسپیکنگ کا، تو وہ کرو. تو وہ ہمارا پہلا آغاز ہے. اس ڈرامے کا نام تھا چاند کی سطح پر. اور پھر ایسے ہم اس میں گئے کہ آج تک پھر ڈرامہ ہی ہے. جواد صاحب، جتنے بھی لوگ انڈسٹری میں آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے روحانی. تو آپ کن کے شاگرد ہیں؟ میں نے بتایا صوفی نثار احمد صاحب، جو صوفی تبسم صاحب کے صاحبزادے تھے. سر آج تک کبھی ایسا ہوا کہ کسی پروڈیوسر نے آپ کے پیسے مار لیے ہوں؟ تسی تے انج کہہ رہے ہو جویں کہ تسی بھی مارنا چاہتے ہو. نہیں نہیں، دیکھیں یہ ایک جنرل کویسچن ہے. ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی نے مار لیے، کبھی کسی نے زیادہ، تو کبھی نہیں دیے کسی نے. ہاں یہ تو چلتا رہتا ہے. جواد صاحب معذرت کے ساتھ ہمارا جو شو ہے نا، اس میں ہم تھوڑی غیر ضروری باتیں بھی کرتے ہیں، ہے تو آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ہی، لیکن یہ ہمیں ویورز نے ایسے کویسچنز بھیجے ہیں کہ آپ کو کبھی زندگی میں عشق ہوا ہے؟ ہر ذی ہوش کو عشق ہوتا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. ہم تو انسان ہیں، ہمیں کیوں نہ ہو. ہمیں بھی ہوا. کامیاب ہو گیا پھر؟ کامیاب، اگر آپ کہیں کہ شادی ہو گئی تو اس کو کامیابی کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے. جواد صاحب یہ بتائیے کہ آپ سپر سٹار تھیٹر پہ آپ کام کیے جا رہے ہیں اور ہر جگہ پہ آپ جناب جی بک رہے ہیں ٹکٹوں کی طرح، لیکن جواد صاحب کی جیب میں پیسے نہ ہوں. کبھی ایسا ہوا؟ یہ آج تک میرے ساتھ تو نہیں ہوا. 75 سے لے کر آج تک میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھ لو میری جیب پر ہی جے.
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਜੇ, ਫੀਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। जवाद साहब, आपने पूरी दुनिया फिरी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, और मेरे ख्याल में शोबिज़ जो है ये एक ऐसी लाइन है जिसमें इंसान अपने आप को बिज़ी ही रखता है। कभी ऐसा हुआ कि बड़ी महफिल में आपने अपने आप को तन्हा पाया हो? नहीं, ये शो बिज में तो ऐसा नहीं होता कि तन्हाई हो। हाँ, ऐसा होता है उस वक्त जब घर में आपकी माँ बीमार हो और आप स्टेज पे काम कर रहे हो, तो आप तन्हा होते हैं, सब लोग हंस रहे होते हैं, आप उनमें नहीं होते। मेरा भाई था, उसको फायर लगा हुआ था 7mm का, और ज़िंदगी मौत की वो कश्मकश में था, मैं हॉस्पिटल। तो मैं थिएटर पे एंटर हुआ तो इतनी बड़ी क्लैप, तो किसी को नहीं पता कि मेरे वो आंसू जो धड़ धड़ बह रहे हैं और क्लैप में ख़त्म ही नहीं हो रही, और आंसू भी आ रहे हैं। तो उस दिन मैं तन्हा था। ऐसे ही होता है कि जब आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो किसी को ना पता हो, लेकिन लोग आपको हंसता देखना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ मुस्कुराना चाह रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि यार मैं तो गमगीन हूँ, मैं इनको क्यों गमगीन करूँ। उस वक्त आप अकेले होते हैं। सर, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जिस दिन आप बहुत खुश हुए हो, आप भाई आज मुझे सब कुछ ही मिल गया? वो दिन जिस दिन मैं अपने रब के घर गया, वो दिन जिस दिन मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत की, उस दिन मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे तो वो दिन कभी नहीं भूल सकता। सर, आपका एक ड्रामा था, उसमें आपकी एक परफॉर्मेंस जो थी, जिसमें आप कहते हैं माय लॉर्ड, मैं साबित कर सकना वहाँ ए शीदा फनियर नहीं ये उसमें आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी थी या डायरेक्टर ने कहा हुआ था? नहीं, डायरेक्टर को तो पता नहीं था कि क्या होने लगा है। बल्कि बब्बू साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे मुझे बार बार कहते थे, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। तो मैं हंस रहा था, मैं कहा तुसी बाहर ही रहना, ताकि मैं जब बाहर निकलना तो तुसी बढ़ जाना, ताकि तुसी संभाल लो। तो बड़ा खुश्क और वकील की लाइनें ओह था भी इंटरवल के बाद। मैंने कहा उस वक्त तो ये शुरू में तो चलो चल जाता है, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं हैरान हो गया, वो तमासील में था तो उसका स्टेज है ना वो घूमता है, रिवॉल्विंग है। तो जैसे जैसे रिवॉल्व होकर मैं आया तो मेरा मुंह जो है पब्लिक से दूसरी तरफ यानी कि जो मेरी कमर है वो पब्लिक की तरफ थी। तो जब मैंने ऐसे करके कहा मीलो, तो ऐसा लोग हंसना, तो मैंने फिर कह दिया मीलो। मैं कहा, ये किस तरह का वकील आ गया। मिलो मिलो बस वो फिर लाफ्टर ऐसे ही शुरू हुआ कि फिर 3 साढ़े 3 पर्चे भी होगा। तो ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਹੇਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ कचहरी भी जाते थे, लेकिन वो वकील अच्छे थे। उन्होंने कहा यार हमें पता नहीं था, हम समझते थे जो आप स्टेज पे शायद हकीकी ज़िंदगी में वो हैं, लेकिन आप तो कुछ और हैं। फिर दोस्तियाँ भी हो गई, फिर ख़त्म हो गया। सर जी, मैं बगैर वकील तो साबित कर सकना कि ये शख्स सीधा फनी है। तू कब कहेगा मैं बगैर प्यो तो पैदा होया थी, मल्ला क्या? जिंदगी का कोई ऐसा यादगार ड्रामा जिसको कभी भूल ना पाए हो? डबल सवारी, जिसमें डाकू था, अब महमूद हसन साहब साथ है, सोहेल साहब का था, फिर एक तरह सनम खाना, और ये 2 ड्रामे, फिर सवा शेर, ये ड्रामे यादगार हैं। सर, अमानुल्लाह खान साहब थिएटर इंडस्ट्री के एक ऐसे उस्ताद, एक ऐसी किताब जो ढूंढने से दोबारा कभी ज़िंदगी में मिल नहीं सकती, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? वो एक ज़माने थे, एक मौसम थे, एक मौसम बहार थे। अल्लाह उनको कब्रों में भी वो मौसम अता फरमाए जो वो हमें दे गए। तो उनका जिक्र जब होता तो मैं परेशान हो जाता। बाहर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जगह जगह फिरे, वैसी ड्रामा फील्ड में शख्सियत दोबारा नहीं आ सकती, बस वो आ गए। अब मुझे ज़्यादा ना उनकी याद दिल।
سر یہ بات سچ ہے کہ امان اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جواد جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے؟ وہ تو مجھ سے اتنا سب سے کرتے تھے مجھ سے، لیکن میں ذرا سا ایک دفعہ مجھے نا ان کو پتہ چلا میں بیمار ہوں، تو بھاگتے ہوئے روتے ہوئے، اوے جواد تو کیوں بیمار ہو گیا، میری بیگم کے پاس چل گیا ہے، نیتی یہ یہ خیال کریا کر، یہ کیوں بیمار ہو گیا ہے، روئے جا رہے ہیں ذرا سی۔ میں تو خیر کچھ بھی نہیں، کسی کی بھی چھوٹے سے چھوٹے آرٹسٹ کی بھی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، ولی تھے، عام آدمی نہیں تھے۔ کیونکہ میں نے یہ بات کر رہا ہوں جبکہ میں مذہبی طور پر بھی میں بڑے بڑے نیک لوگوں میں ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، دنیا داروں میں بھی، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، تو میں اپنے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ کسی ولی سے کم نہیں تھی۔ سر مرحوم ببو برال صاحب وہ ایک کریٹیو آرٹسٹ تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، کوئی 2 لائنیں ان کے بارے میں کہنا چاہیں گے پلیز؟ ببو صاحب میرے بیٹوں کی طرح تھے، مجھ سے قرآن شریف بھی پڑھا اور ساری زندگی میری بے حد عزت کرتے تھے۔ تو پہلی دفعہ لاہور آئے تو مجھے ملے پکار حال میں، بلکہ کسی سے آرٹسٹ سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو جواد صاحب برا تو نہیں مناتے؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، تو تعارف ہوا۔ اس کے بعد نا وہ الحمرہ میں پھر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کام کیوں نہیں کرتے کہیں؟ کہتے ہیں جی مجھے وہ کام ہی نہیں کراتا۔ تو میں نے کہا آپ جہاں آپ کو پتہ چلا آج ڈرامے کی اوپننگ، ڈرامے اس وقت اوپننگ ہوتی تھی، سب لوگ آتے تھے اور لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو آپ جایا کریں، اور کوئی پوچھے کہ کون ہے، ان کو جی میں رزق کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو میرا ہی ساتھی ڈرامہ تھا ثروت عتیق صاحبہ کا، تو میں نے لے گیا، تو ثروت صاحبہ سے کہ میں نے کہا جی بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں الحمرہ میں، تو پہلا ڈرامہ ان کو وہاں ملا۔ پھر ویسے الحمدللہ اللہ نے ان کو ایسی ترقی دی کہ وہ چھا ہی گئے، اور میں ان کو دیکھ کے اتنا ہنسا کرتا تھا اسٹیج پہ، ہنسی سنبھالنا مشکل ہو جاتی۔ نیو جنریشن جس ٹائم پہ تھیٹر میں کام کری ہے، کون سا ایسا آرٹسٹ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل آرٹسٹ ہے، اچھا کام کرتا ہے یا آگے نکلنے کے چانسز ہیں اس کے؟ دیکھیں مکمل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ، تو آرٹسٹ تو ہمارے بے حد زبردست ہے، وہ ایسی کامیڈی کرتے ہیں کہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو یہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، ہمارے آرٹسٹ جو ہے نا وہ کیا بات ہے، اللہ ان کو یعنی کہ اور زیادہ عزت دے، بہت اچھے۔ کوئی ایک ایسی لائن یا کوئی ایسی نظم غزل جو آپ تنہائی میں گنگناتے ہوں، ذرا ہمارے لیے بھی گنگنا دیں پلیز۔ ایک وہ ایک ناز شریف کے بول ہیں، ہجوم عاشقاں ہے گنبد خضرا کے سائے میں، بڑا دلکش سما ہے گنبد خضرا کے سائے میں، ادھر جنت کی کیاری ہے، ادھر ہے روضہ علی، زمیں بھی آسماں ہے گنبد خضرا کے سائے میں، ہجوم عاشقاں ہے گنبد خضرا کے سائے میں، یہ گنگناتا رہتا۔ سر ایک آخری سوال آپ سے ہے تو یہ سیاسی، لیکن آپ نے غیر سیاسی سمجھ کے دینا ہے، عمران خان یا نواز شریف؟ یعنی ایڈا اچھا انٹرویو ہویا ہے کہ ہن تسی اخیر تے مینوں چھتر پاؤ گا۔ نہیں نہیں سر، آپ سے میں نے کہا نواز شریف کہاں تے پی ٹی آئی کہے گی یہ انٹرویو بند کرو، لایا کنے سی؟ عمران خان وہاں تے نون لیگ، کیوں ایسے سوال کرتے ہیں؟ ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں ہماری آڈینس میں نون لیگ بھی ہے، ہماری میں پی ٹی آئی بھی ہے، مینوں کیوں جڑانا؟ اگے تھیٹر دا برا حال ہے، تو اور زیادہ سیاپا سر ویسے آپ کس کو لائک کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا میں یار اس کو فالو کرتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ہے، میں اس طرح پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں میں دونوں کو کردا ہے نا، ساڈا تھیٹر خراب کرو، اگے نہیں کوئی آن ڈیا ہو تو نون لیگ ہے پی ٹی دے منڈے نہ ہون، نہیں دونوں اچھے ہیں، عمران خان بھی ہیرو ہیں اور نواز شریف بھی کسی ہیرون سے کم نہیں ہے۔ اچھا جواد صاحب، یہ ابھی جتنا خاص طور پہ کرونا نے جتنا لوگوں کو ڈیمیج کیا، خاص طور پہ ہماری جو شوبز انڈسٹری، کیونکہ انٹرٹینمنٹ تو بالکل ہی بند ہو گئی نا،
ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جو انٹرٹین کر کے پیسہ کماتے ہیں اس ٹائم پہ وہ بیچارے سب میجورٹی آف دم جو ایسے ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, صبح گئے شام کو کمایا رات کو گھر لے کے. کوئی گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے؟ بھی کیا حکومتوں سے ہمیشہ ہمیں شکایت ہے, تمام حکومتوں سے, کہ انہوں نے جو خاطر خواہ جو ایک, جیسے اب دلیپ کمار صاحب بوڑھے ہو گئے لیکن ان کو پیسے کی فکر نہیں ہے. انڈیا کے جتنے فنکار ہیں پوری دنیا کے حکومتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کے وظیفے, یہ کبھی بھی کسی حکومت نے ایسا نہیں کیا. یہ ہمیں موجودہ ہی نہیں, پہلے بھی کبھی نہیں کسی نے کیا کہ جب آرٹسٹ بیکار ہو جائے کام کے قابل ہے تو ہم اس کو ایک اس کے معیار کے مطابق اس کو ایک اس کا وظیفہ مقرر کریں, وہ صحت مند زندگی گزار سکے, معاشرے میں لوگ اس کو دیکھ کے پرا نہ دوڑ جائیں. یہ تو ایک المیہ ہے, ایک دکھ ہے جو ہم سب آرٹسٹوں کے اندر ہے. جواد صاحب آپ کے بہت سے فینز ہوں گے لیکن آپ کس کے فین ہیں؟ میں مان اللہ کا فین. سر کوئی ایک آخری لائن ہمارے ویورز کے لیے, کوئی میسج گورنمنٹ کے لیے, آپ آج جو دل کی بات ہو کہہ دیں. آج ہمارا پورا تھیٹر, ہماری انڈسٹری ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ خدا را خوش رہیں, خوش رکھیں, اپنے رب کو بھی راضی رکھیں, اپنے متعلقین کو بھی راضی رکھیں, اپنے والدین کو بھی راضی رکھیں, کسی کو ناراض نہ کریں. ہمارا یہ جو پیغام میں مسکراہٹ ہے, ہم کہتے ہیں کہ بندر بدن میں ہے انسان مقید, کوئی سے رہائی دلائے کہ یہ مسکرائے. دنیا اتے رکھ فقیرا ایسا بہن کھلون, کول ہویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون. جی ویئرس, ہمارے ساتھ ہیں جناب جواد وسیم صاحب. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے ہوسٹ اپنے دوست علی اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.